السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل اپنی زبان کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک اردو زبان کا جو نصاب ہے اسے ویڈیو کے ذریعے کور کریں گے انشاءاللہ، اور اسی وعدے کے مطابق یہ 8ویں جماعت کا پہلا یعنی اپنی زبان کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ نظم ہے آج ہم پڑھیں گے۔ اس نظم کا عنوان ہے ماں کا خواب۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک ماں کس طرح کا خواب دیکھتی ہے؟ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ اضطراب کا معنی ہوتا ہے بے چینی۔ ماں کہہ رہی ہے کہ میں ایک رات سوئی تو میں نے یہ خواب دیکھا، اور اس خواب کو دیکھ کر میری بے چینی جو تھی، بے قراری، وہ بڑھ گئی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ ماں کہتی ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں، اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کی وجہ سے راستہ نہیں مل رہا۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کھاتا دہشت سے اٹھنا محال۔ ماں کہہ رہی ہے، محال کا معنی ہوتا ہے مشکل۔ ماں کہتی ہے کہ ڈر کی وجہ سے میرا بال بال لرز رہا تھا، اور ڈر کی وجہ سے یعنی دہشت اور ڈر ایک ہی معنی میں، دہشت کی وجہ سے میرا قدم اٹھنا مشکل تھا۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے حوصلہ کیا، اور حوصلہ کر کے آگے بڑھی، دیکھا کہ وہاں لڑکوں کی ایک قطار ہے۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ یعنی سبز پوشاک سب پہنے ہوئے ہیں، اور سب کے ہاتھوں میں کیا ہیں؟ دیے جل رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ چپ چاپ جو تھے آگے پیچھے چل رہے تھے، خدا جانے وہ کہاں جانے والے تھے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ ماں کہتی ہے کہ میں اسی سوچ میں تھی کہ خدا جانے وہ کہاں جانے والے ہیں، کہ مجھے اپنا لڑکا، پسر کا معنی ہے لڑکا، فارسی زبان سے یہ لفظ آیا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے اپنا بیٹا اس جماعت میں نظر آیا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ ماں کہتی ہے کہ وہ پیچھے تھا اور بہت آہستہ چل رہا تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں نہیں جل رہا تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ ماں کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا، اے میری جان، اے میری جان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ اس نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اب بیٹا جواب دیتا ہے۔ ماں پھر کہتی ہے آگے، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ پرونا کے معنی ہوتا ہے موتی کو لڑی میں ڈالنا۔ تو ماں کہہ رہی کہ جدائی میں، یعنی جدائی ایک کا کسی دوسرے سے الگ ہونا، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ میں جدائی کی وجہ سے پریشان ہوں، اور ہر روز اشکوں کے ہار پروتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر روز روتی ہوں۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ ماں کہہ رہی ہے کہ نہ تم نے ہمارا کوئی پرواہ کی، اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اچھی وفا نبھائی ہے۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچتاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ ماں کہتی ہے کہ بچے نے جب یہ میری پریشانی دیکھی، پیچتاب میرا کیا بولتے ہیں پریشان ہونا دیکھا، تو اس نے منہ پھیر کے اس طرح سے جواب دیا، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ ماں تیری تو میری جدائی یعنی میرا تجھ سے الگ ہونا تجھے رلاتا ہے، لیکن اس رونے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا۔ بچہ اتنی بات کہہ کر کچھ خاموش ہوا، پھر کہتا ہے، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا دیا بجھا ہوا ہے، تو سمجھتی کہ اسے کیا ہوا، تیرے آنسوؤں نے اسے بجھا دیا ہے۔
تو یہ ماں کا ایک خواب تھا، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں نے یعنی جو اپنا خواب دیکھا تھا اس میں جو آخری بچے کی جو گفتگو ہے، اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ماں کا رونا بچے کا اگر کہیں باہر نکلنا ہو کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور ماں کا رونا بچے کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہاں معنی الفاظ معنی دیکھ لیں۔ شب کا معنی ہے رات، اضطراب کا معنی ہے بے چینی، لرزنا کا معنی ہے کانپنا، راہ کا معنی ہے راستہ، سیاہی کا معنی ہے کالا پن، اندھیرا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دہشت کا معنی ہے خوف، ڈر، محال کا معنی مشکل، حوصلہ کا معنی ہمت، زمرد کا معنی سبز رنگ کے قیمتی پتھر کا نام، رواں کا معنی چلتے ہوئے، زمرد سی پوشاک، ہرا لباس۔ زمرد، اس لفظ کا تلفظ صحیح سے کر لیں آپ لوگ۔ پسر کا معنی ہے بیٹا، جماعت کا معنی ہے گروہ، پیچ و تاب کھانا یہ محاورہ ہے، دل ہی دل میں غم و غصہ سے گھٹنا، بے قرار ہونا۔ اب یہاں دیکھیں سوالات ہیں، یہ 5 سوالات ہیں، ان سوالات کے ہم جوابات دیکھتے ہیں۔ سوچیے اور بتائیے۔ سوال: خواب میں ماں نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا؟ جواب: خواب میں ماں نے اپنے آپ کو ایک اندھیری جگہ پر دیکھا جس سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ دوسرا سوال دیکھیں۔ ماں نے آگے بڑھ کر کیا دیکھا؟ جواب: ماں نے آگے بڑھ کر بچوں کی ایک قطار دیکھی، یہ بچے زمردی پوشاک پہنے اور اب ہاتھوں میں دیے لیے تھے۔ سوال نمبر 3: ماں نے اپنے بیٹے کو کس حال میں دیکھا؟ جواب: اس کا بیٹا قطار میں سب سے پیچھے تھا، وہ بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا، اس کا دیا بجھ گیا تھا۔ سوال نمبر 4: ماں کی بے قراری کا سبب کیا ہے؟ تو ماں کی بے قراری کا سبب کیا ہے؟ جواب: ماں کی بے قراری کا سبب یہ ہے کہ اس کا بیٹا اسے چھوڑ کر بہت دور چلا گیا ہے۔ اس نے جب اپنے بیٹے کو یہاں دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر اور بھی بے قرار ہو گئی۔ سوال نمبر 5: لڑکے کے ہاتھ میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ جواب: اس کی ماں کے آنسوؤں نے اس کے دیے کو بجھا دیا تھا، اس لیے اس کا دیا نہیں جل رہا تھا۔ اب اگلی ایکسرسائز ہے، اگلی مشق ہے، مصرعے مکمل کیجئے۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ خالی جگہ پر کرنا ہے۔ بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے؟ تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ اس طرح سے یہ خالی جگہ۔ اگلی مشق ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ اضطراب کا معنی ہے بے چینی۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ماں کا اضطراب بڑھ گیا، تو یہ اضطراب کا استعمال ہوگا یہاں۔ محال کا معنی ہے مشکل، مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اجل موت کے معنی میں ہے آخر کار اس کی اجل آ گئی، یعنی اس کی موت آ گئی۔ پیچ و تاب، اس کا معنی ہے اندر ہی اندر آگ بگولا ہونا۔ حامد غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ اگلی مشق ہے لفظوں کے متضاد لکھنا۔ تو وفا اس کا متضاد ہوگا بے وفائی، جواب کا متضاد ہوگا سوال، دور کا متضاد ہوگا پاس، بے قرار کا ہوگا قرار، جدائی کا ہوگا ملن۔ بھلائی کا ہوگا برائی، یہ متضاد ہوگا اس کا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے عملی کام۔ عملی کام میں کیا کرنا ہے؟ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آپ اپنے الفاظ میں نظم کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے یعنی جب بھی خلاصہ لکھنا ہو تو اس سے پہلے ہم جو ہر سبق کے آخر میں دیا ہوتا ہے غور کرنے کی بات، ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھ کر اگر خلاصہ لکھیں گے تو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس نظم کو اپنے اسکول کے اسٹیج پر ڈرامے کی صورت میں پیش کیجیے، تو جب موقع ملے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ ماننے والا، بنانے والا، دیکھنے والا، یہ 3 لفظ کیا بولتے ہیں فقرے دیے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ کھانا کھانے والا، مارنے والا، پڑھانے والا۔ تو جس سے کام کرنے والا
کام کرنے والے کو جو لفظ ظاہر کرے اس طرح کے الفاظ کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ 5 اسم فاعل والا کے ساتھ بنائیے۔ تو اب بہت سی جگہ لوگ بولتے ہیں جناب والا، تو وہ کیا بولتے ہیں، یہ جو ہوگا اس میں فائل میں نہیں آئے گا، تو آپ کس طریقے سے بنائیں گے؟ سونے والا، رونے والا، ہنسنے والا، کھیلنے والا، جاگنے والا، بھاگنے والا، اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں اس سے آپ نظم کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اس نظم میں ایک ماں کا خواب بیان کیا گیا ہے جو اپنے بیٹے کو لڑکوں کی ایسی جماعت کے ساتھ دیکھتی ہے جن کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے ہیں، مگر اس کے بیٹے کا دیا بجھا ہوا ہے اور وہ دوسرے لڑکوں کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بیٹے کی جدائی میں روتی ہوئی ماں کو صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ بچے سے شکایت کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا آیا اور اس کا دیا بجھا ہوا کیوں ہے۔ بچہ جو ماں کے رونے دھونے سے خود بھی غمگین ہے، ماں سے کہتا ہے کہ میرے دیے کو اسی کے آنسوؤں نے بجھایا ہے۔ اس سبق میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔